بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک کمپنی میں مین ماڈل تھی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں میرا چہرہ خراب ہو گیا۔ ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ کوئی میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھا۔ سرجری کے لیے پیسے درکار تھے۔ میں اسپتال گئی تو مجھے شاہ میر ملے۔ وہ بے حد خوبصورت نوجوان تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس تمہیں یہ گٹھڑی اپنے کمرے کے باہر موجود درخت کے نیچے دفنانی ہے، تم خوبصورت ہو جاؤ گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے وقت جو ہی میں نے وہ گٹھڑی دفنانے کے لیے گڑھا کھودا، میری روح لرز گئی، کیونکہ اس میں تو شاہ میر کے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے پہلی بار اپنی دوست ہادیہ سے اپنے شوق کے بارے میں بات کی تو وہ غصہ ہوتے ہوئے بولی، مریم یہ تم ماڈلز کے پوسٹرز کا کرتی کیا ہو جو تم نے کمرے کی ہر دیوار بھری پڑی ہے ان سے؟ ابھی وہ دارالامان کی ہیڈ آ جائے گی اور تم پھر ڈانٹ کھاؤ گی، ساتھ مجھے بھی کھلاؤ گی۔ آخر تمہارے سر سے یہ بھوت کب اترے گا؟ عمر دیکھو اپنی، ابھی صرف 17 سال کی ہو، مگر اپنے شوق دیکھو۔ اٹھو، چھوڑو میگزین اور کام کرو اپنا، جھاڑو لگاؤ۔ ہادیہ نے اس کے بازو پکڑ کر اٹھنے کو کہا، جو مکمل رسالے میں موجود ماڈلز کو دیکھنے میں متوجہ تھی۔ تمہیں کیا پتا پگلی، کیا مزہ ہے اتنے خوبصورت جوڑے پہن کر چلنے کا، اتنا خوبصورت لگنے کا، سراہے جانے کا۔ دیکھنا میں تو ماڈل ہی بنوں گی۔ مریم نے انوکھی چمک آنکھوں میں لیے اور اپنے آپ کو خیالوں میں اس ماڈل کی جگہ دیکھ کر چلتے ہوئے کہا۔ کھڑکی کے کھولے پٹ سے چھن سے آتی روشنی میں مریم کا چہرہ چمک رہا تھا، کچھ خوابوں کی چمک اور کچھ اس سحر انگیز حسن کا ہاتھ۔ کالی بڑی بڑی آنکھیں، اس پر لمبی پلکوں کی باڑ، سفید دودھیا رنگت، کمر سے نیچے آتے ریشمی شہد رنگ بال، دائیں گال پر پڑتا گڑا اس حسن سراپا کو 4 چاند لگاتا تھا۔ جو ایک بار دیکھ لیتا اس حسن کی دیوی کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا۔ یہ تم ماڈل پھر بن لینا، ابھی صرف تم جھاڑو لگاؤ، جو کام ہے تمہارا، جلدی سے۔ ہادیہ نے اس کی روز کی باتوں سے تنگ آتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ ابھی کچھ دیر میں دارالامان کی ہیڈ نے آ جانا تھا اور پھر وہی روز کے معمول کی طرح بہت کچھ سنا کر جانا تھا۔ بس تم اس موٹی سے ہی ڈرتی رہنا، بس 1-2 ماہ، اور پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے اس کا۔ موٹی نہ ہو تو خود بیٹھی رہتی ہے اور ہم سے سارا کام کراتی ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ، کیا یہ کام کرنے کے لیے بنے ہیں؟ اتنے نرم و نازک، تم خود دیکھو کیسے سرخ ہو رہے ہیں۔ مریم نے جھاڑو چھوڑ اپنے دونوں ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا، اور سچ میں اس کے ہاتھ سرخ ہو رہے تھے۔ یہ ہاتھ تو صرف ماڈلوں کی طرح فوٹو شوٹ کے لیے ہیں، کہیں برتن مانجنے یا جھاڑو لگانے کے لیے نہیں۔ مریم نے منہ بناتے کہا، مگر کچھ خواہشات آپ کی وقتی خوشی کے علاوہ کچھ نہیں دیتی، اور وقتی خوشی حالات کچھ وقت کے لیے تو بہتر بنا سکتی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ مریم کو گلا تھا 2 ماہ بعد آج کے دن وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے آزاد کر دی جائے گی، مگر قدرت کی حکمت انسانی سوچ سے آگے ہوتی ہے۔ مریم چلو میرے ساتھ، وارڈن نے اپنی مخصوص تیز آواز میں آگے آگے چلتے کہا۔ مریم جو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اب وہ خود مختار ہو گئی ہے تو اس لیے اسے بلایا جا رہا ہے، مگر ادارے کی ہیڈ کی بات سن کر اس کی خوشی دور جا سوئی تھی اور اس کی جگہ خوف پریشانی نے لے لی تھی۔ دیکھو مریم، اب تم 18 کی ہو چکی ہو، ہم اور تمہیں اپنے ادارے میں نہیں رکھ سکتے، تمہیں کل صبح یہاں سے جانا ہوگا۔ ادارے کی ہیڈ نے اپنی اینک ایک ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہوئے گویا اس کے سر پر بند پھوڑا۔ پر میں کہاں جاؤں گی؟ آپ جانتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے میں یہیں اسی جگہ ہوں، تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں۔ مریم نے پریشانی سے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، دیکھو مریم، ہم اب تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے، مگر ایک کام ہو سکتا ہے، تم مانو تو۔ ادارے کی ہیڈ نے دونوں ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیا؟ مریم کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ جو آگے کہا جانا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ہم تمہاری شادی کروا سکتے ہیں اگر تم کہو تو، ہیڈ نے عام سے انداز میں کہا۔ مریم کے چہرے کے رنگ اٹھتے دیکھ وہ پھر گویا ہوئیں۔ دیکھو بیٹا، یہ دنیا ہے اور تم نے اس ادارے سے باہر کبھی قدم نہیں رکھا۔ یہاں جگہ جگہ لوگ تاک لگائے بیٹھے ہیں، کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ مختصر یہ کہ درندے نوچنے کے در پہ ہیں، کب کوئی معصوم کم ذہن ملے اور وہ ایسے چیر پھاڑ دیں۔ یہ لوگ اپنے پن کا لبادہ اوڑھ کر وہ کام کر جاتے ہیں کہ ہم جیسے عام انسان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا۔ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گی، فیصلہ تمہارا خود کا ہے۔ کیا چاہتی ہو تمہارے پاس
کل کا وقت ہے، سوچ لو اور فیصلہ کر لو۔ وارڈن یہ کہتے پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ مریم مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے سے واپس آ گئی۔ ایک طرف خواب تھے تو دوسری طرف تنہائی، مشکلیں، پریشانیاں، اور یہ تو وہ بھی بہتر جانتی تھی، یہ دنیا بھیڑوں کا کھلا میدان ہے جہاں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مریم کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ہادیہ نے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ وہ کب سے کمرے میں موجود تھی اور مریم کی لا تعلقی اچھے سے نوٹ کر رہی تھی، جس پر مریم نے اسے پوری بات بتائی جو وارڈن نے کہی تھی۔ ہادیہ اس سے 1 سال چھوٹی تھی اور جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ارد گرد ان دارالامان کی دیواروں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا، صرف ٹی وی کی حد تک باہر کی دنیا سے واقف تھی جو رات کو 1 گھنٹہ دینے کی اجازت تھی۔ ہم نے کیا کہا ہے؟ ہادیہ نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے شوق نہیں، جنون سے واقف تھی۔ جب وہ ڈانٹ کھانے، سزا لینے کے بعد بھی دیوار سے ماڈلز کی تصویریں نہیں اتارتی تھی۔ کل تک کا وقت ہے میرے پاس سوچنے کے لیے، مریم نے بیڈ کی سائڈ کے ساتھ پاؤں ٹکاتے ہوئے کہا۔ میری مانو تو ہاں کر دو، تم اکیلی کیسے زندگی گزارو گی؟ کیسے جیو گی اس دنیا میں جس کا سرے سے ہمیں علم ہی نہیں؟ ہادیہ نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ جانتی تھی کہ سرپھری ہے، منع بھی کر سکتی ہے۔ ہادیہ میں بھی سونا چاہتی ہوں، تم جاؤ، مریم نے کمبل کھول کر اپنے چہرے پر لیتے ہوئے کہا۔ ہادیہ کچھ دیر وہیں بیٹھی دیکھتی رہی، پھر لائٹ بند کرتی اپنے بیڈ پر چلی گئی۔ کل کی صبح کیا نیا لانے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ مریم نے پوری رات گویا انگاروں پر لوٹتے گزاری تھی۔ ایک طرف وہ خواب تھا جو بچپن کا ساتھی تھا، اور ایک طرف ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ دل دماغ کی سننے کے در پہ نہیں تھا اور دماغ دل کی ماننے پر نہیں تھا، مگر اپنے دل کو مضبوط بناتی وہ اٹھ کر تہجد پڑھتی۔ ایک فیصلہ کیے سو گئی تھی، اب وہ کسی قدر صحیح ثابت ہونا تھا، یہ تو آگے حالات ہی بتا سکتے تھے۔ اب پھر 10 بجے وہ ادارے کی منتظم کے آفس میں موجود تھی۔ کالی آنکھیں رات جگے کی چغلی کر رہی تھی، شہد رنگ بال کیچر میں قید تھے، کچھ لٹیں باہر نکلے چہرے کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ ہاں تو مریم بیٹا، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ منتظم نے اپنی کرسی ٹیبل کے نزدیک کرتے ہوئے کہا۔ میم، مریم خاموش ہوئی۔ میم، میں جا رہی ہوں یہاں سے، اپنا سامان پیک کر چکی ہوں، ابھی کچھ دیر میں چلی جاؤں گی، سب سے مل کر۔ مریم نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو نہیں روکوں گی، مگر بیٹا شراب کے پیچھے نہیں بھاگا جاتا، ہاتھ پر چھائی بھی نہیں آتی، اور انسان اپنے آپ کو ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ منتظم نے چلتے ہوئے مریم کے سامنے آتے کہا۔ جی میم، میں شراب کے پیچھے نہیں، اپنے رب پر یقین کر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئی۔ کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا، میں بھی ایک کوشش کرنا چاہتی ہوں، جد و جہد کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی ملال نہ رہے دل میں، مریم نے مضبوط لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، جس کی بات پر منتظم فقط مسکرا دی۔ کچھ ہی دیر میں سب سے ملنے کے بعد وہ اپنے آہنی دروازے کو پار کر گئی تھی، جسے پار کرنے کا کبھی سوچا نہیں تھا۔ اپنا کمرہ چھوڑتے کچھ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بے مول ہوئے تھے۔ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کمرے میں گزارا تھا، ہر خوشی، ہر ڈانٹ یہی کھائی تھی، اور دیوار پر لگے وہ پوسٹرز جو کسی کے کہنے پر بھی نہیں اتارتی تھی، آج خود اتار کے گئی تھی۔ ایسے سڑکوں پر بے مقصد پھرتے 3 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر کہاں جائے گی، کیا کرے گی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری، وہ بے مقصد چل رہی تھی۔ جو پیسے دارالامان سے کام کرنے کے لیے ملے تھے انہیں اپنی مٹھی میں مضبوطی سے دبائے، وہ بے مقصد چل رہی تھی۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے اب شام ہونے کو آئی تھی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تھا۔ کہاں جائے؟ جب وہ ایک ریسٹورانٹ کے باہر پانی پینے کے لیے رکی تھی، مگر وہاں ایک کام کرنے والی کی ضرورت کا اشتہار دیکھ کر ریسٹورانٹ میں چلی گئی تھی۔ گو کے مینیجر ایک خاتون تھی، تو انہوں نے رات کی شفٹ ہونے سے ریسٹورانٹ کے پیچھے موجود سٹور روم میں رکنے کی اجازت دے دی تھی۔ مریم یہاں کھانا سرو کرنے کے علاوہ رات کو ریسٹورانٹ کی صفائی کا بھی کام کرتی تھی، جس سے اچھی تنخواہ مل جاتی تھی۔ پہلی تنخواہ ملتے ہی اس نے قریبی ہاسٹل میں ایک کمرہ لے لیا تھا۔ زندگی معمول سے ہٹ کر ایک الگ ہی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ ریسٹورانٹ کے آنے کے بعد مریم مختلف جگہ ماڈلز کے انٹرویوز کا بھی پتہ کرتی تھی۔ گو کہ ابھی تک کہیں سے بھی مثبت جواب نہیں آیا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وقت، حالات کہاں پلٹا کھا جائیں کون جانے۔
ایسے یہاں ریسٹورنٹ میں کام کرتے 2 ماہ سے اوپر ہو گئے تھے، مگر کبھی بھی اتنی ہلچل نہیں مچی تھی۔ شاید کسی کمرے میں مسئلہ ہو گیا تھا یا کھانے میں۔ اپنے سے اندازے لگاتی وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ یہاں زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتی تھی، صرف کام کی حد تک بولتی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ مریم، تم ٹیبل نمبر 10 پر یہ آرڈر دے کر آؤ، جلدی سے، ریسٹورنٹ کے سٹاف ہیڈ نے کہا۔ مریم آرڈر لیے آہستہ چال چلتی ٹیبل تک آئی اور آرڈر سرو کر کے واپس آ گئی، مگر 2 آنکھوں نے دروازے کے پیچھے گم ہونے تک مریم کا پیچھا کیا تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ آتا اور ایسے بیٹھ کر دیکھتا رہتا، اور جیسے ہی وہ غائب ہوتی وہ بھی چلا جاتا۔ مریم جو کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی، اپنے اوپر کسی کی گہری نظریں تنگ آ کر اس سے الگ رکھے ٹیبل میں اس شخص کے سامنے موجود تھی۔ جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، آدمی نے اپنی ٹوپی نیچے کرتے ہوئے کہا۔ جی مجھے پتا ہے آپ کو کچھ نہیں چاہیے، وہاں سے گھورنے میں مشکل ہو رہی ہوگی، اب آپ کے سامنے موجود ہوں، ایک ہی بار مکمل گھور لیجئے۔ مریم نے دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کرتے طنزیہ انداز میں کہا۔ جی مسئلہ تو بہت ہوتا ہے، مگر کیا کریں، اگر ہم حسن کی قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آدمی نے مکمل ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر مریم کے سر پر لگی اور تلوؤں پر بجھی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ دبے دبے انداز میں غراتے ہوئے کہا۔ بات صاف ہے، تمہیں۔ آدمی نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگاتے آرام سے کہا۔ مریم نے لب بھینچے اپنا غصہ کم کرتے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دن میں ہی اس کا انٹرویو تھا، ماڈل کے لیے۔ وہ اس کے منہ لگے اپنا دن خراب کرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے واک آؤٹ کر گئی۔ دوسری طرف آدمی لبوں پر مسکراہٹ لیے ریسٹورنٹ سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں جب مریم چھٹی لیے انٹرویو دینے پہنچی تو آگے ایسے شخص کو دیکھ کر دماغ ہی گھوم گیا۔ تم میرا یہاں بھی پیچھا کر رہے ہو؟ دیکھو میری جان چھوڑ دو، تمہیں کیا ملے گا مجھے تنگ کر کے؟ مریم التجائی انداز میں کہہ رہی تھی جب وہ شخص اپنی کیپ ٹھیک کرتا کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں باہر موجود لوگ اپنے نام کی پکار پر کمرے میں جا رہے تھے اور واپس آ رہے تھے، مگر حیرت کی بات وہ تھی ابھی تک وہ کمرے میں تھا۔ مریم اپنی باری پر جب کمرے میں گئی تو آگے باس کی کرسی پر اسی بیٹھے دیکھ کر ایک دھچکا ہی تو لگا تھا۔ آئیے مس مریم، اپنی حیرانگی کو ایک طرف رکھے آئیے اور بیٹھیے، ڈائریکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مریم خاموشی سے چلتی کرسی پر آ بیٹھی۔ تو مس مریم، اب آپ کو اپنا پیچھا کرنے کی وجہ معلوم تو ہو گئی ہوگی، ڈائریکٹر نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پینسل گھماتے ہوئے کہا۔ جی، مریم نے شرمندگی سے نظریں جھکائے کہا۔ تو مس مریم، جس دن آپ ہمارے ٹیبل پر کھانا سرو کر کے گئی تھی، ہم تب سے آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، پر جب آپ کا فارم ہمیں ملا پھر ہم نے کچھ دیر آپ پر نظر رکھنے کا سوچا تاکہ جانا جا سکے آپ کو، ڈائریکٹر نے پیچھے کرسی سے پشت لگاتے کہا۔ تو کیا پھر آپ ہمارے لیے ماڈلنگ کریں گی مس مریم؟ ڈائریکٹر نے پرسوچ نظروں سے مریم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میں کروں گی، مریم نے انتہائی خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آخر خواب سچ ہونے جا رہا تھا، وقت نے پلٹا کھایا تھا اور حالات حق میں تھے اس کے۔ مانو تو اس تمام عرصے میں ماڈلنگ سیکھنے سے ماڈلنگ کرنے تک گویا وہ آسمانوں میں کہیں دور پرواز کیے ہوئے تھی، جس کی نظر اپنی منزل کے علاوہ کہیں نہیں تھی۔ منزل پانے کی چاہ ہر شے سے بیگانہ کر گئی تھی۔ بھول بیٹھی تھی کہ جب آسمانوں سے زمین پر پٹخا جاتا ہے تو پرانے آشیانے بھی ملمہ میٹ ہوتے ہیں، پھر رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بھروسہ ضرورت سے زیادہ کیا جائے تو کھا جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ حالات پھر قصوروار کون جانا نہیں جاتا، پہچانا نہیں جاتا، وہ خود حقیقت دکھاتا ہے۔ مریم بھی اپنی پہلی ماڈلنگ واک کے بعد ہی ہر برانڈ ہر سٹائل ویک کی جان بن گئی تھی۔ معصوم چہرہ بہت با کمال رہا تھا، مشہور ہونے پر ہر دوسرے برانڈ کی مانگ تھی۔ مریم، او بیبی، تم نے کیا واک کی ہے، مائنڈ بلوئنگ، واہ، کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، تمہاری یہ خوبصورتی کمال کرے گی۔ دیکھو ابھی تمہیں اس فیلڈ میں آئے کچھ ہی وقت ہوا ہے اور تم کیسے فیمس ہوئی ہو، امیزنگ، واہ۔ ڈائریکٹر مریم کے پاس بیٹھا آج کے شو میں اس کی پرفارمنس بڑھا چڑھا کر بتا رہا تھا۔ وائٹ بوائے، جاؤ بیبی کے لیے جوس لاؤ، کتنی گرمی ہے یہاں، چلو جلدی کرو، خود اے سی کا ٹیمپریچر تیز کرتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا جوس لیے حاضر تھا۔ یہ لیں بیبی جوس،
پیئے آپ۔ ڈائریکٹر نے جوس کا گلاس مریم کو پکڑایا جو خاموش ایک طرف بیٹھی تھی۔ اوکے بیبی، یہ آج کے شو کا چیک۔ ڈائریکٹر نے چیک مریم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سیٹھی صاحب، میں نے آپ سے چیک مانگا؟ میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، اور کتنی بار آپ سے کہا ہے آدھا دارالامان پہنچا دیا کریں، خود ہی کروا لیا کریں۔ آپ یہ چیک، مریم نے بیزاریت سے اٹھتے ہوئے کہا، جس کی بات پر ڈائریکٹر صرف ہاتھ کی مٹھیاں بنائے رہ گیا۔ تیری تو سر کام ڈاؤن، ابھی ہمیں ضرورت ہے ان کی، پیچھے ڈائریکٹر کے ساتھ موجود ہیلپنگ ہینڈ نے کہا۔ مریم، جو کہ ٹاپ ماڈلز کی لسٹ میں سب سے اوپر تھی، تو اب اسی حساب سے کام کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اب چھوٹے برانڈ اور کمپنی کے لیے کام نہیں کرنا، صرف فیشن شو کرے گی۔ وہ اپنے پرسکون آرام دہ بستر پر لیٹے سوچ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں مریم کی رنگ پر ماڈلنگ کرنے کی بڑی سی تصویر لگی تھی، جس میں وہ برائڈل لہنگا زیب تن کیے ہوئے تھی اور ایک گڑیا لگ رہی تھی، جس کے ساتھ نیچے اور سائڈوں پر ایسی ہی الگ الگ شوز کی تصویریں تھیں۔ بیبی، تمہارا شو ہے، تم ابھی تک آئی نہیں؟ ڈائریکٹر نے ہلکی آواز میں دانت پیستے ہوئے استفادہ کیا۔ دیکھیے سیٹھی صاحب، اب میں نے سوچا ہے کہ میں کوئی چھوٹے شو نہیں کروں گی، اس لیے میں نہیں آ رہی، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ مریم نے ناخن تراشتے کہا۔ مریم، ہم کانٹریکٹ کر چکے ہیں، آدھے گھنٹے میں تم یہاں پہنچو، ڈائریکٹر نے غصے سے غراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں آ رہی، اور کینسل کر دیں کانٹریکٹ، مریم نے لاپرواہی سے کہا۔ دیکھو مریم، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، پہنچو یہاں، ڈائریکٹر نے ایک دم چیختے ہوئے کہا۔ آہستہ آواز میں بات کریے، آپ میرے لیے کام کرتے ہیں، میں نہیں، الگ سے پیسے لیتے ہیں، حد میں رہیے۔ اب کینسل کا مطلب ہے کینسل، مریم نے برہم انداز میں کہا۔ تیری تو تجھے میں اب بتاؤں گا۔ مریم بیبی، تجھے بڑے پر لگ گئے ہیں، سارے کس بل نہ نکال دیے تو یاد کرے گی تو، تیری اتنی اوقات جو تو مجھے سیٹھی کو منع کرے گی؟ کیا تو ایک ویٹریس، اور میں نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے، مجھے آنکھیں دکھاتی ہے تو؟ مریم بیبی، جس تھالی میں کھایا جاتا ہے وہاں چھید نہیں کیا جاتا، تو نے چھید کرنے کی کوشش کی ہے، بڑی توپ چیز سمجھتی ہے خود کو، اب بتاؤں گا تجھے، تو یاد کرے گی۔ ڈائریکٹر کمرے کی ہر چیز درہم بھرہم کر چکا تھا، کچھ نہ بچا تھا کمرے میں جو ٹوٹا نہ ہو۔ کچھ دیر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے بعد فون پر کسی کا نمبر ملایا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد، ہاں سن، وقت آ گیا ہے، اپنا کام کر دے تو۔ مقابل نے پتہ نہیں کیا کہا کہ ایک بار پھر شدید غصے کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی، گردن اور ہاتھوں کی نسیں صاف ظاہر ہونے لگی۔ تجھے اس سے کیا، یہ جلدی ہے کہ لیٹ، جو کہا ہے وہ تو کر، بڑایا کہنے والا یہ جلدی ہے، مجھے یہ کام اسی ہفتے چاہیے، ہو جانا چاہیے، میں اور انتظار نہیں کرنے والا۔ مقابل کی بات سنے بغیر جھٹ سے فون کاٹتے دیوار میں دے مارا۔ مریم شوٹنگ میں موجود آرام سے بیٹھی میک اپ کروا رہی تھی جب ڈائریکٹر روم میں داخل ہوا۔ او بیبی، یو آر لکنگ ویری بیوٹیفل، ڈائریکٹر نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ مریم نے سنی انسنی کرتے موبائل میں متوجہ ہو گئی۔ مریم کی اس حرکت پر سیٹھی کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ دیکھو بیبی، اس دن نہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے اب بات ختم کرتی ہے، آگے سے خیال رکھیں گے، سیٹھی نے چہرے پر نرمی لاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، یہ آخری بار تھا، اس کے بعد نہیں، اب میرا شو ہے، آگے سے پیچھے ہو راستہ چھوڑے میں جاؤں گی، مریم نے لاپرواہ انداز میں کہا، جسے سن کر سیٹھی راستے سے پیچھے ہو گیا۔ آخری بار تو میں تمہیں بتاؤں گا، ایک بار شو کرو، آئی بڑی، آخری بار، زہر خند لہجے میں پھنکارتے کہا۔ شو ہمیشہ کی طرح کامیاب گیا تھا، اور اس وقت مریم گھر جانے کے لیے کار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 12 کا وقت تھا۔ صبح وہ دارالامان جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اپنے ہر شو کے بعد پیسوں کا کچھ حصہ وہ وہاں موجود بچوں کے لیے دیتی تھی۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھی یہ سب سوچ رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے گاڑی کو ٹکر ماری۔ ایک دم گاڑی کے ہلنے سے مریم اپنی جگہ سے اچھلی۔ خان بابا، یہ کیا ہوا ہے؟ اپنے ڈرائیور سے ڈرتے ہوئے استفادہ کیا۔ پتہ نہیں بیٹی، مگر کوئی گاڑی کو کھائی کے راستے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک کئی ٹکریں گاڑی کو لگیں۔ وہ ٹوٹل 2 گاڑیاں تھیں جو ایک دائیں اور ایک بائیں جانب سے مار رہی تھیں۔ مریم کی چیخیں اپنے عروج پر تھیں۔ ہا ہا ہا، باس، یہ تو چیخیں بھی اپنے عروج کے مطابق مار رہی ہے، مگر افسوس بچے گی نہیں،
ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھے دوسرے آدمی سے کہا، ہاں ہاں ہاں، بات تو صحیح کہی ہے باس۔ جلد ہی گاڑی کھائی کے آخری سرے پر موجود تھی اور ایک ٹکر سے گاڑی کھائی میں گر چکی تھی اور ان دونوں گاڑیوں میں موجود نفوس اس بھڑکتی آگ کو دیکھنے کے لیے باہر آ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں تمام ثبوت مٹانے کے بعد وہ اب وہاں سے جا چکے تھے۔ صبح ہر اخبار کی سرخی پر ایک ہی خبر تھی، مشہور ماڈل مریم کی گاڑی شوٹنگ سے واپسی پر کھائی میں گر گئی۔ انہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے، البتہ حالت بہت بری ہے۔ کچھ رپورٹرز اس ہاسپٹل کے باہر مریم کی حالت جاننا چاہتے تھے جو ICU میں تھی۔ دن پر دن، ہفتے پر ہفتے گزرتے گئے، مگر مریم کی حالت میں بہتری نہ آ سکی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ پر لگائے گزرتا گیا۔ آج 1 مہینے کے بعد مریم کو ہوش آیا تھا، جس سے ہر نیوز چینل پر ایک بار پھر سنسنی دوڑ گئی تھی۔ مریم کے ہوش میں آنے کی نہیں، چہرہ خراب ہونے کی۔ ہوش میں آتے ہی پہلے اس نے اپنا چہرہ دیکھنا چاہا تھا۔ یادداشت میں جس قدر یاد تھا اس کے مطابق چہرہ جل رہا تھا، اور اس کا اپنا چہرہ دیکھنے کے باوجود اسے قابو کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی سسکیاں سنی نہیں جاتی تھیں۔ ڈاکٹر نے سکون کا انجیکشن دے دیا تھا اسے، اور اس دن کے بعد اس نے اپنا چہرہ دیکھنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ ہر شخص ہر شے کی جگہ خالی ہوتی ہے، اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ یہی مریم کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی جگہ خالی ہوئی، اس کی جگہ نئی ماڈل آ گئی۔ پہلے جو لوگ اس کی ایک جھلک دے دیوانے تھے، اب مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ وقت اور حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے، یہ موسموں کی طرح بدلتے ہیں، کبھی بہار کی طرح رنگ بکھرتے تو کبھی سورج کی تپتی دھوپ کی طرح جھلسا دیں ہر شے کو۔ مریم کو آج ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی تھی۔ اپنی ہر شے وہ گوا چکی تھی۔ ایک بار پھر وہ آج سڑک پر بے معنی پیدل چل رہی تھی۔ کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ انہیں تو خوبصورتی کی ملکہ سے محبت اور چاہت تھی جسے وہ سراہ سکیں۔ ایک بگڑے چہرے والی لڑکی کی تو نہیں، وہ جو آج دنیا کے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی، اور آج دارالامان کی منتظم کی باتیں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ جب چل چل کر تھک گئی تو قریب درگاہ میں بنی دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ یہ جگہ پرسکون تھی، لوگ اللہ کا نام لے رہے تھے، اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے۔ اس نے بھی آج اپنی جھولی اپنے رب کے سامنے پھیلا دی تھی، سکون حاصل کرنے کے لیے، رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ جب اس نے دعا کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے نیچے زمین پر ایک 25 سالہ خوبصورت نوجوان بیٹھا غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے اپنی نیلی آنکھوں سے اشک کے چہرے کا طواف کرتے وہ کچھ کھوج رہا تھا۔ وہ ایک عرصے بعد کسی کو ایسے اپنا چہرہ تکتا دیکھ کے مسکرا دی۔ کیا دیکھ رہے ہو میرے چہرے میں؟ بدصورتی کے علاوہ کچھ نہیں، مریم نے عام سے انداز میں طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہارے چہرے پر تو نور ہے، رب کا نور۔ تم نے کوئی تو ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تم ہر وقت دعاؤں کے حصار میں رہتی ہو۔ کیا کیا ہے تم نے؟ نوجوان نے کہا۔ مگر مجھے تو تمام عمر کی نیکیاں یاد ہیں، کوئی ایسی نیکی یاد ہی نہیں آتی، مریم نے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ خیر یہ چھوڑو، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نوجوان نے اب آنکھیں جھکائے ہوئے پوچھا، جس پر مریم نے اپنی پوری کہانی اسے سنا ڈالی۔ مریم جیسے ہی خاموش ہوئی وہ نوجوان بولا، دیکھو مریم، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارا پورا علاج کراؤں گا۔ میرا نام شاہزیب ہے۔ ہاں ہاں، تم میری مدد کرو گے؟ جب وہ مجھے میرے مشکل وقت میں چھوڑ گئے، جو اپنے تھے میرے۔ تم شاید یقین نہ کرو، مجھے صرف تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میری بات مانو، میرے ساتھ چلو، میں تمہاری مدد کرنے کا طالب ہوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آخر مریم نے حامی بھر لی۔ آخر اس نے سیٹھی سے بھی رابطہ کرنا تھا، جس نے ایسے منہ پر دروازہ بند کیا تھا جیسے وہ کوئی گندا، کوئی ناسور ہو۔ چلو پھر چل لیں، اٹھو، شاہزیب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک بہت بڑے حویلی نما گھر میں موجود تھے۔ اکیلے رہتے ہو یہاں کیا؟ چاروں طرف کسی کو نہ پا کر، اور پھر گھر میں بھی مکمل سناٹا چھایا دیکھ کر کہا۔ ہاں، میرا کوئی نہیں، صرف تمہارے لیے آیا ہوں میں، شاہزیب نے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو میں تمہیں کمرہ دکھاؤں، پھر کچھ کھانے کو لاتا ہوں میں، شاہزیب نے آگے آگے چلتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے ایک بہت بڑے کمرے میں، جس کے ایک طرف بیڈ لگا تھا، ایک طرف صوفہ سیٹ پڑا تھا، چھوڑ کر جا چکا تھا۔ شاہزیب نے اسے بتایا کہ میں تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی شاہزیب نے اسے ایک گٹھڑی لا کر دی اور کہا
کہ یہ تمہیں اپنے کمرے کے باہر موجود درخت کے نیچے دفنانی ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ تم کسی بھی صورت اس گٹھڑی کو نہیں کھولو گی۔ شاہ کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہونے کے بعد کھانا کھا کر پھر وہ کمرے میں موجود تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے آئے۔ اب شاہ میر روز آتا، وہ اسے کوئی ڈاکٹر سے ملوا چکا تھا، اب اس کا مکمل علاج شروع ہو گیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور آخر 1 مہینے کے بعد آج شاہ زیب پھر اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر چلا جاتا اور پھر صرف اسے لینے آتا۔ اس سارے وقت میں وہ کہاں ہوتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ مریم، تمہیں اپنا کیا ہوا وعدہ یاد ہے نا؟ اگر تم نے وہ کام کر دیا تو تمہارا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دور دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ مریم اپنا دوپٹہ درست کرتی اس تک آئی۔ شاہ زیب نے پر امید نظروں سے کہا، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ مریم نے حامی بھرتے کہا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، ہر شے مکمل اندھیری سیاہی میں چھپی گم تھی۔ جب وہ گٹھڑی اٹھائے دور سیدھی چل رہی تھی۔ یہ حویلی کافی بڑی تھی۔ اس خوفناک ماحول میں جس میں پرندے کی بولنے کی آواز صاف سنائی دیتی تھی، وہ ایک درخت کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی درخت تک پہنچی تھی۔ اس نے وہاں گھڑا کھودا، وہاں وہ گٹھڑی دبائے تیز قدم اٹھاتی واپس آ گئی تھی۔ جب آگے شاہ زیب انتظار میں کھڑا تھا، مریم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے پوچھا، تم نے کر دیا جو کہا تھا میں نے؟ شاہ زیب نے پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہو گیا ہے تمہارا کام۔ مریم نے سانس ہموار کرتے ہوئے کہا، جو بھی تھا وہ اس کا محسن تھا اور اتنا تو جان چکی تھی کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا وہ۔ مریم، اب بات غور سے سنو۔ تمہیں یہ لیپ اپنے چہرے پر لگانا ہے، یہ جلے گا، مگر تمہیں اتارنا نہیں۔ ایک بار اتار دیا تو سب ختم ہو جائے گا، سمجھ رہی ہو نا؟ شاہ زیب نے ایک پیالہ جو ہری رنگ کی چیز سے بھرا پڑا تھا پکڑایا۔ مریم نے پیالہ پکڑتے ہوئے سوالیہ نظروں سے شاہ زیب کی طرف دیکھا، جس سے وہ فقط مسکرا دیا۔ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، مریم جو کہا ہے وہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ لیپ لگاتے آج 5واں دن تھا۔ جلتا تو بہت تھا مگر اس سے چہرے کے زخم بھر چکے تھے اور اب آسانی سے پلاسٹک سرجری کی جا سکتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ڈاکٹرز نے سرجری کا کہا تھا، جس سے پہلے تو مریم پریشان ہوئی مگر پھر چہرہ ٹھیک ہونے کا سوچ کر دل کو مضبوط بناتے ہوئے آپریشن تھیٹر میں موجود تھی۔ آپریشن کرتے پورے 5 گھنٹے لگے تھے، جس دوران شاہ زیب 1 منٹ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا تھا۔ آپریشن کے کامیاب ہونے کا سن کر شاہ زیب نے خوشی کا ایک سجدہ کیا اور مریم کی طرف گیا، جسے اب روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اب اس کا رخ گھر کی طرف تھا، جہاں سے اس کی ضرورت کی کچھ اشیاء لانی تھی۔ اشیاء لے کر وہاں سے نرس کو دینے کے بعد وہ باہر بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا، تو پھر واپسی اتنی ہی مشکل لگ رہی تھی اسے اپنی۔ 2 مہینے بعد آج مریم کی پٹھی کھولنی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح بدصورت نہیں تھا، یہ تو ایک نئی شناخت تھی، نیا چہرہ تھا جو خوبصورت تھا۔ وہ کتنی دیر بیٹھی شیشے میں اپنا چہرہ تکتی رہی۔ مریم، مجھے تم سے بات کرنی ہے، شاہ زیب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں اس دنیا سے نہیں ہوں، دوسری دنیا سے ہوں۔ جب تمہیں درگاہ پر دیکھا تو دل تمہاری مدد کرنے کو کیا اور میں رک گیا یہاں، مگر اب تم ماشاءاللہ صحت مند ہو، اب مجھے جانا ہوگا۔ تم فکر مت کرو، یہ گھر تمہارا ہے، جب تک تم کچھ کام نہیں کرتی اور پیسے بھی آتے رہیں گے۔ شاہ زیب نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میری اتنی مدد کی، ورنہ میں تو کسی قابل نہیں تھی۔ اور تم فکر نہ کرو، میں پھر سے اپنا کام شروع کروں گی، مگر میں نہیں چاہتی تم جاؤ۔ مگر میرا جانا لکھا جا چکا ہے تقدیر میں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں کل جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ مریم آدھی رات تک بیٹھی شاہ زیب کو سوچتی رہی۔ رب کی بہترین مخلوق تھا وہ انسان، لیکن دوسرے کی طرح صرف نام کی حد تک نہیں، بلکہ حقیقت میں، جو کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا، جس نے کوئی غلط تقاضا نہیں کیا تھا، جو بات جب کرتا تو آنکھیں جھکی ہوتی۔ آج شاہ زیب نے جانا تھا اور وہ جا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب مریم اسے چھوڑ کر آئی تھی، ایئرپورٹ سے راستے میں ٹی وی پر چلتی خبر نے مریم کے پیر جکڑے تھے۔ مشہور ماڈل سعدیہ کی گاڑی کھائی میں گر گئی۔ یہ خبر حیران کن ہونے کے ساتھ عجیب بھی تھی۔ اس کی گاڑی کیسے کھائی میں گر گئی جہاں مریم کی گری تھی؟ مریم ابھی یہ سوچ رہی تھی جب اگلی بات نے اسے ہلا دیا۔
یہ सेठी था। टीवी पर अफसोस कर रहा था अपनी मॉडल के हादसे पर, और मरियम की तरह कोई सबूत भी ना मिल सका था। कुछ दिन पहले वो सादिया और सेठी के बिगड़े ताल्लुकात के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुकी थी। एक के बाद एक कई कड़ियाँ मिलती गई थी, बहुत बड़ा इंकिशाफ कर गई थी उस पर। वो खामोश तूफान लिए अपनी गाड़ी में आ बैठी और कुछ ही देर में वो घर में मौजूद थी। एक के बाद एक कड़ी जोड़ते वो कुछ तैयार भी कर रही थी जहन में। अगली सुबह वो सेठी के ऑफिस में मौजूद थी मॉडल बनने के लिए, और हस्बे हालात सेठी इसे देखते ही मान गया था। मरियम ने अपना नया नाम नायाब बताया था, जिसका मतलब अनमोल। दिन गुजरते गए, मरियम की तरह सादिया का मामला भी दब गया। मरियम ने अपनी नई पहचान से भी बहुत शोहरत कमाई थी, मगर अब वो सेठी को सीधा करने पर तुली थी, और तवक्का के ऐन मुताबिक उसने मरियम को फिर से एक बार मारने की कोशिश की। मगर पुलिस के पहले ही वहां मौजूद होने से सेठी पकड़ा गया, जिसने मरियम के साथ पता नहीं कितनी लड़कियों के चेहरे खराब किए थे, जान ली थी। इस बात को अब महीना हो गया था और मरियम ने अब अपने आप मॉडलिंग करना शुरू की थी, जिससे ज्यादा तो नहीं मगर मांग कम भी नहीं थी। आज ब्राइडल फैशन शो हुआ तो उससे वापसी पर जब घर में दाखिल हुई तो आगे शाहजेब बैठा था, जिसे देखकर तेज कदम उठाती इधर आ गई। शाहजेब, तुम कब आए? मरियम ने पास पहुंचकर पूछा। मैं यहीं था, तुम्हारे पास, शाहजेब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर आज कुछ अजीब था। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें खुद छोड़कर आई थी मैं, और आंखों को क्या हुआ तुम्हारी? मरियम ने मजाक में बात उड़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, ठीक ऐसी ही हैं। मरियम, मुझे कुछ बताना है। शाहजेब ने मरियम के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ बताओ, क्या बताना है तुमने? मरियम, दरअसल मैं एक जिनज़ादा हूँ। मैं एक जिनज़ादी को पसंद करता हूँ, लेकिन हमारे वालिदैन नहीं मान रहे थे। मुझे किसी ने बताया था कि अगर मैं उस लड़की के बालों पर अमल करवाकर उसे इंसानी दुनिया में दफनाऊं तो मेरा मसला हल हो जाएगा, लेकिन उन बालों को किसी ऐसी लड़की ने दफनाना होगा जो बदशक्ल होने के साथ साथ यतीम भी हो। मैंने बहुत जगह तलाश किया लेकिन कोई ना मिला। फिर मुझे दरगाह पर तुम मिली। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और फिर मुझे ये भी मालूम हो गया कि तुम यतीम हो। तुम्हारी मदद करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन तुम मेरे काम भी आ सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मुझे अब अपनी दुनिया में वापस जाना है। ये कहते हुए शाहजेब गायब हो गया। मरियम हैरान परेशान बैठी थी कि कोई इस तरह भी किसी की मदद कर सकता है, लेकिन अब उसका दिल मॉडलिंग से खट्टा हो गया और उसने ये सोचकर मॉडलिंग छोड़ दी कि इसके बाद दोबारा किसी सेठी जैसे इंसान से उसका वास्ता न पड़ जाए। इसलिए उसने मॉडलिंग की दुनिया ही छोड़ दी। दोस्तों, इंसान को हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिसकी वजह से उसकी इज्जत पर हर्फ आए। सिर्फ दौलत की खातिर ऐसी चीज़ों में पड़। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।